بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 3 ہے اعجوبہ، اس کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر بھی ایک واقعہ ہے جس کا ہم عبارت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے اور تشریح کریں گے۔ دوسرا واقعہ دیکھیں کون سا ہے۔ وَحَكَى الْعَسْكَرِيُّ فِي كِتَابِ التَّصْحِيفِ أَنَّهُ قِيلَ لِبَعْضِهِمْ مَا فَعَلَ أَبُوكَ بِحِمَارِهِ فَقَالَ بَاعِهِ مَكَانَ بَاعَهُ فقیل لہ لما قلت باعہ قال فلما قلت انت بحمارہ فقال انا جررتہ بالباء فقال فلما تجر باؤک وبائی لا تجر۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ عسکری نے کتاب التصحیف میں حکایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بعض شخص سے کہا گیا، ایک بندے سے کہا گیا کیا کیا تیرے باپ نے اپنے گدھے کے ساتھ؟ تو اس نے کہہ دیا باعہ، باعہ کے بدلے میں۔ فقیر لہ، تو اس سے کہا گیا تم نے باعہ کیوں کہا ہے؟ تو اس نے آگے سے جواباً یہ کہا آپ نے بحمارہ کیوں کہا ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا میں نے تو جر دی ہے با کی وجہ سے۔ تو اس نے جواب دیا تمہاری با جر دیتی ہے اور میری با جر نہیں دیتی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ لغوی صرفی تحقیق اس میں کوئی اتنی خاص نہیں ہے۔ حکایہ کی حکایتاً واقعہ نقل کرنا، اور اس کے بعد تصحیف، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ قیلا قال یقول قولا، بات کہنا، اسی سے ہی یہ ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اصل میں قویلا تھا، پھر قیلا والے قانون سے یہ قیلا ہو گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اگلا لفظ ہے حمار۔ حمار گدھے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے حمیر۔ اور باع یبیع بیعن، کسی چیز کا بیچنا، فروخت کرنا۔ مکان عربی میں جگہ کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اور تو کوئی خاص نہیں ہے، حمار وہی لفظ ہے۔ یہ جرہ یجر جرن، یہ پہلے گزر چکا ہے۔ جر دینا اسی سے واحد متکلم فی الماضی معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد آگے یہ وہی ہے جرہ یجر سے، یہ والا بھی جرہ یجر سے ہی ہے۔ اب اس حکایت کا مقصد کیا ہے وہ بھی یہاں پہ ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں حکایت یہ نقل کی گئی ہے، ایک شخص کے والد نے اپنا گدھا فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ تو اس کے بیٹے سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے باپ کے پاس ایک گدھا تھا، تمہارے والد نے اس گدھے کا کیا کیا؟ تو اس نے نا، جو سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا نا، اس نے سوال کیا تھا ما فعل ابوک بحمارہ، تمہارے والد نے اپنے گدھے کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس نے با حرف جر کی وجہ سے حمار کے اوپر جر پڑی تھی، زیر پڑی تھی سوال کے اندر۔ تو اس نے آگے سے جواب یہ دیا باعہ، مطلب میرے والد نے اپنے گدھے کو فروخت کر دیا ہے۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا باعہ، باع یبیع واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ لے کر آتا کہ اس نے بیچ دیا اسے ایک شخص نے، غائب نے، اور ہو ضمیر لے کر آتا گدھے کی طرف جو لوٹتی۔ لیکن اس نے باعہ جو کہ فعل تھا، باع واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا، اس فعل کے بجائے اس نے اس کو پڑھ دیا باعہ۔ اب باعی کوئی لفظ نہیں ہے، کیونکہ باع یبیع اس کا جو مصدر آتا ہے وہ بیع ہوتا ہے، وہ باعی نہیں ہوتا۔ باع وہ تو فعل ہے، اور فعل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ مبنی الاصل ہے، ماضی، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ اس نے لفظ جو تھا نا باعہ، بالکل ہی غلط پڑھ دیا، حالانکہ اس کو پڑھنا چاہیے تھا باعہ۔ باع فعل ہوتا، ہو ضمیر ہوتی۔ تو اس سے پھر کہا گیا کہ بھئی آپ نے باعہ کیوں پڑھا ہے؟ آپ کو تو باعہ پڑھنا چاہیے تھا۔ تو اس نے بجائے اس کے کہ اس کا کوئی جواب دیتا، اس نے آگے سے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے بحمارہ کیوں کہا تھا جب آپ نے سوال کیا تھا؟ اس نے سوال کیا تھا نا ما فعل ابوک بحمارہ، تو آپ نے بحمارہ کیوں کہا تھا، بحمارہ کیوں نہیں کہا تھا؟ تو اس نے پھر آگے سے جواب دیا کہ بھئی میں نے تو حمار کو جر دی تھی با کی وجہ سے، کیونکہ با حرف جر ہے، تو جس کی وجہ سے میں نے حمار کے اوپر جر یعنی کسرہ پڑا تھا۔ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ بھئی تمہاری با جر دیتی ہے، میری با جر نہیں دیتی۔ تم نے تو حمار کے اوپر جر پڑھ دی با کی وجہ سے، تو میں نے بھی با ہی، اس کو میں نے آئین پر جر پڑھ دی ہے، زیر پڑھ دی ہے با کی وجہ سے۔ حالانکہ اس بے وقوف اور غافل آدمی کو اتنا نہیں پتہ چلا کہ یہاں پہ بحماری، یہاں پہ تو با حرف جر تھی، اس نے تو جر دینی تھی، با ہی تو بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ با حرف جر ہے ہی نہیں، بلکہ تو پورا لفظ ہی فعل ماضی معلوم ہے۔ تو یہ اس حکایت کا خلاصہ ہے۔ باقی اس میں تھوڑی سی ضمیریں وہ بھی دیکھ لیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ما فعل ابوک، یہ جو ابو کا ہے یہ فعل کا فاعل ہے،
اور بہی ماری ہی، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ اسی طرح ابو کا ہی کی طرف لوٹ رہی ہے. اور اس کے بعد فقیل له لما قلت باعه قال، یہ جو کہا نا لما قلت، یہ سوال کرنے والا سوال پوچھ رہا ہے. قال یہ جواب دینے والا، جس نے باعه کہا تھا وہ آگے سے جواب دیتا ہے. کیا جواب دیتا ہے؟ لما قلت انت، آپ نے کیوں کہا تھا بہی ماری. یہ جو جواب دینے والا ہے وہ الٹا جواباً سوال کر رہا ہے سائل سے. فقال، تو وہ شخص کہتا ہے، کون شخص کہتا ہے؟ وہ والا شخص کہتا ہے جس نے سب سے پہلے سوال کیا تھا. وہ آگے سے جواب دیتا ہے انا جررتہ بالباء، میں نے تو اس کو جر دی تھی باگرے سے. کس کو جر دی تھی؟ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر لوٹی ہے اس ہمار کی طرف، میں نے تو ہمار کو با کی وجہ سے جر دی تھی. فقال، اس نے کہا لما تجر باؤ کا، یہ جو باؤ کا ہے یہ تجر کا فاعل ہے. وبائی لا تجر، اور اس میں جو تجر ہے اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ بائی کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہ دوسرا واقعہ تھا. اس کے بعد اگلے پارٹ کے اندر انشاءاللہ تیسرا واقعہ پڑھیں گے.